ڈاکٹر صاحب اور سوال تھوڑے سے آئے تھے ذہن کے اندر، ہمارے کچھ ویورز نے بھی پوچھے تھے. نمبر ایک، کیا ٹرکی حلال ہے؟ ٹرکی کھانا حلال ہے ایز اے جانور؟ اور یہ جو ہے تھینکس گیونگ اور ایسٹر اور خصوصی طور پہ کرسمس پہ یہ کھائی جاتی ہے، ان کے تہوار ہیں، تو کیا اس پہ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ سیکنڈ تھنگ کہ کیونکہ سارے خاص طور پہ ان نان مسلم کنٹریز میں سارے عیسائی جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے عید کے دن ہوتا ہے، سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور مہمان آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے میں جو نان مسلم ہوتے ہیں یا ہمارے مسلمان بہن بھائی جو وہاں پہ موجود ہیں، ان کو ایک ٹائم ملتا ہے کہ وہ جگہ شہر یا آؤٹنگ کے لیے فیملی کو لے کے نکلیں. کہ اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ اور کیا تحفے لینا، تحفے دینا، ہدیہ لینا، ہدیہ دینا، یا ایسے کوئی لباس پہننا جس پہ جو ہے ان کا کرسمس یا ایسٹر کے حوالے سے لباس وغیرہ ہو جاتے ہیں، جیسے ایسٹر بنی بہت دی جاتی ہے، اس بارے میں بتائیے تھوڑا سا. ٹرکی کھانا ویسے تو حلال ہے، ذبیحہ ہوا ہوگا تو حلال ہے، جانور حلال ہے. اور لیکن ان اوکیجنس کے اوپر خاص طور پہ ایسٹر ہو گیا، کرسمس ہو گیا اور تھینکس گیونگ وغیرہ کے اوکیجنس ہو گئے، یہ لوگ خاص طور پہ ٹرکی کو پسند کرتے ہیں اور ٹرکی کھایا جاتا ہے. تو ایسے دنوں میں ٹرکی کا کھانا اس سے بچنا چاہیے. کوئی خاص وجہ؟ مشابہت کی وجہ سے، جو ہم نے پہلے پچھلے کلپ میں آپ کو اس میں جواب دیا گیا تھا کہ کفار کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشابہت کو ناپسند کیا گیا ہے. جب آپ ان کے خاص تہواروں کے دنوں میں پھر کھانا بھی وہی کھانا شروع کرتے ہیں جو وہ خاص پکا کے کھاتے ہیں، جو انہوں نے اس کے لیے خاص رکھا ہوا ہے. جیسے ہم لوگوں نے عید کے لیے سوئیاں خاص رکھی ہوئی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو انہوں نے ٹرکی خاص رکھی ہوئی ہے. تو جب آپ وہ کھانا شروع کر دیں گے تو مشابہت اور بڑھ جائے گی، دلی رجحان بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، روحانی طور پہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے یہ چیز. آہستہ آہستہ انسان کس طرح سرکتا ہوا پہنچتا چلا جائے، اس کی ذہنیت، اس کا دل ان کے قریب ہوتا چلا جائے، انسان کوئی نہیں کہہ سکتا، اور بہت خطرہ، شدید خطرہ ہوتا ہے اس بات کا. لہٰذا ان دنوں میں وہ اہتمام کرنا اور وہ کام کرنا جو وہ کرتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے. اگر آپ کو ٹرکی کا بہت ہی شوق ہے کھانے کا اور کسی اور ایام میں آپ کو مل نہیں رہا ٹرکی، انہی ایام میں سب سے زیادہ ملتا ہے اور بشرطے کہ وہ حلال ہو، تو مسلمان کا اس حلال کی اپنی شرائط ہے، مسلمان کا ذبیحہ ہو، بسم اللہ کے ساتھ ہو، وغیرہ وغیرہ، خاص طریقے سے کاٹا ہو، تو آپ اس دن ٹرکی لے کر رکھ لیں، اگلے دن کھا لیں. لیکن اس تشبہ کو، اس سملیرٹی کو توڑیں جس کے اوپر اتنا زیادہ زور دیا گیا، جو ہمارے پچھلے کلپ میں نے ابھی یہ باتیں بتائی ہیں کہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول نے زور دیا ہے کہ ہم لوگ ڈس سملیرٹی پیدا ہو ہمارے اور دوسری نیشن کے درمیان. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اٹس اوکے ٹو فیڈ آن ٹرکی بٹ اوائڈ اٹ ان دیز پرٹیکولر ڈیز. یہی چیز ہم پاکستان میں بھی کہتے ہیں. پاکستان میں بعض تاریخوں میں کچھ بدعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، خاص کھانے پکائے جا رہے ہوتے ہیں اور تقسیم کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ان کھانے کو دل چاہ رہا ہے کھانے کو، تو اللہ کے لیے ان تاریخوں میں نہ کھائیں تاکہ اہل بدعت کے ساتھ آپ کی شراکت نہ ہو جائے، سملیرٹی نہ ہو. جیسے نیاز وغیرہ آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری. صحیح. خاص حلیم مقرر ہو گیا کسی خاص دن کے لیے، کیوں مقرر کیا آپ نے حلیم؟ کہاں سے آیا یہ؟ اب وہ اس کے پیچھے کوئی ان کے نظریات ہوتے ہوں گے، جو بھی کچھ ہوتا ہوگا. تو یہ اس دن نہ پکائیں، آپ دوسرے دن پکا کے کھا لیں. صحیح. سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ سیلیبریشن کے ٹائم پہ، کرسمس کے ٹائم پہ اپنی فیملی کو باہر لے کے جائیں، گھمانے پھرانے لے کے جائیں، اس بارے میں؟ اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل لے کے جائیں گھمانے پھرانے کے لیے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. عام طور سے ان سیلیبریشنس میں جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں، کرسمس کا دن آ گیا، تھینکس گیونگ دن، چھٹی ہوتی ہے، چھٹیوں میں لوگ ویسے بھی نکلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں. اگر اس نیت یہ نہ ہو کہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ تو کفریہ کام ہو گیا نا. جی، بس یہ نیت ہو کہ چھٹی ہے، مائنڈ کو ریلیکس کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ جب شہر، لیٹس سپوز کہ اپنے سبب سے یا اپنے علاقے سے باہر نکلتے ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر سجا ہوا ہے خاص قسم کی سجاوٹ سے، جو کہ ایک فار ایگزامپل کہ جو 25 دسمبر اس حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. کچھ سجاوٹ ہوتی ہے، اوکے ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز کہ ان کی سجاوٹ بہت اچھی لگتی ہے، تو کیا وہ پھر بدعت میں نہیں آ جائے گا؟ کیونکہ آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اینڈ یو کائنڈ آف اپریشیٹنگ انسٹیڈ آف کہ اسٹیئنگ ایٹ ہوم، چوزنگ ٹو اسٹے ایٹ ہوم، آپ فیملی کے ساتھ باہر گئے ہیں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے،
پھر وہ آپ اس سے محظوظ بھی ہو رہے ہیں اس سے، تو پھر کیا وہ غلط کام نہیں ہو جائے گا؟ اس میں آپ تھوڑی سی نیت بدل لیں کہ اعمال کا دار و مدار بہت سی جگہوں پہ صرف نیت کے اوپر ہوتا ہے. نیت یہ بدل لیں کہ ہمیں واقفیت ہونی چاہیے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا بھی سکیں، اوروں کو انفارم بھی کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس نیت سے جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح انہوں نے سجاوٹ کی ہے، کیا کرتے کیا ہیں، معلومات میں آپ کی اضافہ ہو جائے گا. لیکن وہ خاص جگہیں جو انہوں نے اپنی اس قسم کی مجالس کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، جہاں یہ اس قسم کے سیلیبریشنس منا رہے ہوتے ہیں اور سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور سیلیبریشن ہو رہی ہے اس وقت، ان جگہوں پہ جانے سے بچنا چاہیے کہ وہاں اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، شرکیہ کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. ایک سوال اور بھی تھا کہ ایسے کپڑے، خیر وہ تو میرے حساب سے اسلام میں ویسے ہی منع ہے جس پہ شکل و صورت لگی ہو. پھر ان دنوں کے خاص کپڑے لال کلر کے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث کے مطابق وہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تو بالکل ایک الگ طرح کی کپڑے ہو گئے. لال کپڑے منوانے تاکہ سالڈ ریڈ کلر مردوں کو منع کیا ہے، عورتوں کے لیے تو منع نہیں ہے، مردوں کے لیے منع ہے. لیکن ان پہ شکلیں بھی تو ہوتی ہیں، شکلیں مکلیں والے منع کیے ہوئے ہیں، وہ تو وہ بھی ناپسندیدہ ہیں. یہ جو کپڑے ہوتے ہیں بعض دفعہ کرسمس کی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے اوپر کرسمس ٹری بنا ہوا ہے، اس کے آگے ارد گرد گفٹس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ خاص ایک ٹری ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ پہچان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دس از اباؤٹ کرسمس. سینٹا کلاس کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اس کے موزہ بنایا ہوا ہے، اس کا جوتا بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی ڈنڈی بنائی، اسٹرک بنائی ہوئی ہے، رینڈیئرس بنائے ہوئے ہیں. یہ خاص کچھ ان کی امیجز ہیں. تو یہ کپڑے ان کو نہیں پہننا چاہیے. اب اس میں اس کو سمجھانے کے لیے پھر میں ایکسٹریم ایگزامپل سے بات سمجھ میں آتی ہے. جب ہم ایکسٹریم پہ نکل جائیں نا، ہم بات لے لیں ہندوؤں کے بتوں کی. آپ کے پاس کوئی ایسا شرٹ آئی جس کے اوپر ہنومان جی بنے ہوئے ہیں، جس کے اوپر رام جی بنے ہوئے ہیں، بدھ بنے ہوئے ہیں 6 ہاتھوں والے جن کو پوجتے ہیں، تو کیا آپ اس کو پہن کے پھریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ شاید گئے گزرا مسلمان بھی پاکستان کا جو ہے، جو بالکل کوئی عمل نہیں کرتا ہوگا، وہ بھی برداشت کرے گا کہ میں بتوں کی تصویر پہن کے پھروں. اور اگر کوئی پہنتا ہے تو بہت زیادہ شدید اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنی آخرت کی. تو یہ ایکسٹریم ایگزامپلس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ ہم ان کو بہت زیادہ برا سمجھتے ہیں، ہم ان میں رہے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، ہمیں ان کے بارے میں ان واضح طور پہ باتیں سامنے ہیں. اور ہمارے بیسکلی اوپن دشمن بھی ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور نیشنل لحاظ سے بھی. عیسائیت کی بہت ساری عقائد اور باتوں سے ہم واقف نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ ان کا شرک جو ہے اتنا زبردست ہے کہ اللہ نے اس پہ شدید رد عمل قرآن میں اظہار کیا. صحیح. تو یہ چیز ہو گئی اس میں. اسی طرح سے کوئی اور مطلب کوئی بھی بری چیز بنی ہوئی ہو، کوئی ولگر چیز بنی ہوئی ہو، آپ نہیں پہن کے پھریں گے اس کو، کیونکہ گناہ ہے. وہ جتنا گناہ ایک ولگر تصویر بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ گناہ یہ شرکیہ عبادت کی تصویریں. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اس کو تو زیادہ گناہ سمجھتے ہیں، اس کو کم گناہ سمجھتے ہیں. اب اس میں جو نقصان، کوئی اگر تجارت کر رہا ہے اور اس کے کپڑے ہیں تو وہ اس طرح کی تجارت سے بچنا چاہیے اس کو. گفٹس کا ایکسچینج کرنا، ادھر میں ایک اور چیز بولوں گا، کرسمس بونس بھی ملتے ہیں وہاں پہ، تو پھر وہ بھی تو ایک طرح کی گفٹ ہو گیا. ان دونوں کو الگ یا ایک ہی سمجھنا چاہیے؟ جیسے یہاں پہ بھی میں نے کام کیا ہوا ہے کمپنیز کے اندر، تو عید کے بونس ملتے ہیں، لیکن عرب میں جو ہے وہ 1 بونس ہی ملتا ہے عرب کنٹریز کے اندر. مے بی ایم رانگ، مے بی ایم رائٹ. اچھا، امریکہ میں نے 2 کمپنیز میں کام کیا، وہاں کہیں بھی کرسمس بونس نہیں ملا تھا. اینول بونس ہوتا ہے، کرسمس بونس کے نام سے کبھی نہیں کوئی ملا. میرا نہیں خیال کہ کمپنیز کرسمس بونس کے نام سے دیتی ہیں، چھٹیاں ضرور ہوتی ہیں. لیٹس ازیوم فار 1 سیکنڈ کہ کچھ کمپنیز کرسمس بونس دے رہی ہیں، بیکاز میں نے کہیں سنا ہوا ہے، دیٹس وائی کائنڈ آف ریمبر. اسی لیے میں بولا نارمل سینیریوز میں عید گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل سیکرٹ سینٹا کر کے بھی ایک وہ تو وہ جہاں تک سیکرٹ سینٹا کی بات آ گئی تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ اپنے ایکسپینس بچانے کے لیے کہ میں 10 بندوں کو نہیں دے سکتا، تو ہیٹس میں سے نام نکال کے قرآن اندازی میں نکال کے یہ آل بی یور سیکرٹ سینٹا، تو اس میں گفٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں، کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ان کے اوکیجنس کے اوپر گفٹ لینا یا دینا مناسب نہیں ہے. خاص طور پہ دینا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں گویا آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے غلط کاموں کو رسپیکٹ دینا بالکل جائز نہیں ہے. تو
انکار کر دینا چاہیے, بتا دینا چاہیے. یہ دعوت کا موقع ہوتا ہے جس میں سمجھانا چاہیے. ویسے تو آپ گوروں کو جا کے دعوت دیں گے وہ تو پسند نہیں کرتے, لیکن جب اس طرح کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ موقع ہوتا ہے جب آپ ان کو اپنے دین کی دعوت دے سکتے ہیں اور ان کو اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں. اور وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں بہت توجہ سے, جس میں برا بھی نہیں مانیں گے وہ. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کھول کے بات کو سمجھانا چاہیے کہ کیوں آپ نہیں کرتے, کیوں پسند نہیں کرتے, اس میں کیا شرکیہ بات ہے, اس کے اندر سیلیبریٹ نہیں کرتے. اور اگر آپ کو کسی کو یعنی کہ ان اوکیجنس کے اوپر مسلمان کو بھی کچھ نہ دے, بچے اس سے کہ ان کے ساتھ سملیرٹیز نہ بن جائیں. صحیح. اور کسی کرسچن کو کوئی دینا ہے تو بھی جیسے غریب غربا ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ملک میں بہت سارے کرسچنز ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, وہ اس دن آئیں گے آپ سے مانگیں گے. آپ آفس میں کام کرتے ہیں, ہوتا ہے اس طرح کا, ہمارے میرے ساتھ ہوا, تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی کرسمس کا دینا ہے, اب ہمیں خریدنی چیزیں یہ وہ, تو وہ دن ہمارا دینے کا نہیں ہے. تو آپ کو اگر دینا ہے تو آپ آگے پیچھے کسی اور دنوں میں دے دیں, لیکن کرسمس کے عنوان سے نہیں دیں گے آپ, وہ جائز نہیں ہوگا کرسمس کے لیے دینا, بلکہ آپ کسی اور وقت میں ان کی مدد کر دیں. ٹھیک ہے. کمپنیز اگر آپ کو کرسمس بونس دے رہی ہیں دین واٹ یو ڈو؟ وہی حکم اس میں ہوگا کہ لیکن دیکھیں یہ کرسمس بونس وہ آپ کو ایز اے بول نہیں ہے کرسمس بونس. میں تھوڑا سا اس میں سمجھنا چاہوں گا, لیکن وہ ہر ایک کو مل رہا ہے, اینڈ وہ آپ کام کر رہے ہیں اس لیے آپ کو مل رہا ہے وہاں پہ. اگر آپ کام نہیں کر رہے ہوں گے, اگر جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے جیسے آپ کا خود کا ایکسپیرینس, آپ نے امریکہ میں 2 کمپنیوں میں کام کر رہے تھے, وہاں پہ آپ کو کرسمس بونس کے نام کی کوئی چیز نہیں سنی. لیکن میں اپنا کیس کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنی بھی ہے یہ چیز. تو موسٹ پروبیبلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فلور پہ 2 ڈفرینٹ کمپنیز ہوں. ایک کمپنی جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں کرسمس بونس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, صحیح, لیکن ایک کمپنی میں جو میں کر رہا ہوں اس میں سارے امپلائیز کو جو ہے وہ بونس مل رہا ہے. بھائی اس میں دین میرے لیے کیا کہتا ہے؟ اس میں تحقیق کر لیں کہ ان کی نیت کیا ہے, کیوں دے رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے اینول بونس کو وہ کرسمس بونس کے نام سے دے رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور کس مقصد سے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں. اگر خاص اس کے پیچھے کرسمس کا اوکیزن کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو پھر منع کر دیں کہ جی میں نہیں لے سکتا, اس میں قربانی دینی پڑے گی پھر آپ کو. لیکن اگر ان سے تفصیلات پوچھنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے پیچھے اصل میں وہ تو نہیں ہے, بس انہوں نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا, اس کو دینا تو ان کو ویسے بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ ان کی نیت تھی کہ ہمیں ویسے بھی دینا ہی ہے سال کے, اس میں انہوں نے نام یہ لگا کے دے دیا تو پھر لیا جا سکتا ہے اس میں. میرا لاسٹ سوال ہے, مجھے نہیں پتا ویورز نے پوچھا ہے نہیں پوچھا. کرسمس بونس ہمیں مل رہا ہے اور ہم کو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اپنا ایکویژن اپنی خوشی کے لیے وہ ہم کو دے رہے ہیں. ان دیٹ سینیریو میں ان کو نہیں, مجھے منع کرنا پڑے گا, قربانی دینی پڑے گی, رائٹ. لیکن اگر وہ میرے اینول بونس کا حصہ توڑ کے دے رہے ہیں, آئی کین ٹیک اٹ. اینول بونس وہ سی تھا اس کا, انہوں نے بس یہ نام رکھ دیا تو آپ لے سکتے ہیں, پھر لے سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر ہم دوسرے سینیریو میں چلا جائیں, کیونکہ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے باہر جب میرا ایکسپیرینس رہتے ہوئے, کرسمس اور ایسٹر دنوں میں جو ہے ایک سیل لگی ہوتی ہے, اور جو ہے گڈز جو ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو بھی کنزیومر گڈز ہوتے ہیں وہ نارمل دنوں کے حساب سے سستے مل رہے ہوتے ہیں. بات تو پھر وہ یہ آ گئی, آپ تو پھر وہ گڈز جو ہے آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کہ وہ پھر وہ چیزیں خریدنا جائز ہوں گی؟ جی اس میں تو کیونکہ وہ چیزیں تو مل رہی ہیں نا, اور سیل خالی ایک دن نہیں لگتی ہے بلکہ سیل وقتاً فوقتاً لگتی ہے. اور یہ جو کمپنیز سیل لگاتی ہیں یہ اگر کرسمس نہیں بھی ہوتی تو یہ ونٹر سیل کے نام سے ونٹر سیل لگا دیتی ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر بڑی کمپنی جو ہے وہ اپنا اسٹاکس کو نکالنے ہوتے ہیں, اور وہ سال کے مختلف اوقات میں اور مختلف دنوں میں وہ کسی نہ کسی نام سے ان کو عنوان چاہیے ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی نام سے وہ سیل لگاتے ہیں. اسی طرح سے کوئی اگر ادارہ ہو گیا وہ کچھ کورسز کراتا ہے تو آپ اسے ڈسکاؤنٹس آفر کرنے ہیں اپنی سیل بڑھانے کے لیے, اپنے سیٹس بیچنے کے لیے, تو بھی وہ مختلف ناموں کا سہارا لیتا ہے, لیکن اسے اصل میں کرنا ہوتا ہی ہے وہ. تو یہ کمپنیز کو اپنے اسٹاکس نکالنے ہوتے ہیں کیونکہ اگلا نیا اسٹاک آنا ہوتا ہے, نیا فیشن آنا ہوتا ہے, نئے اسٹائلز آنے ہوتے ہیں, تو وہ مختلف عنوانوں کو چن کے, چونکہ لوگ ان میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, تو وہ اس نام سے سیل لگا دیتے ہیں. لیکن ان کو سیل پھر بھی لگانی ہوگی. اب آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کو سیل نہیں ملیں گی, آپ کو ونٹر سیل ملے گی, آپ کو سمر سیل ملے گی, آپ کو فلاں سیل ملے گی, آپ کو مختلف رمضان سیل ملے گی, مختلف ناموں سے وہ سیل لگا رہے ہوں گے. ونٹر میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ونٹر سیل کہہ دیا, اس کو ونٹر سیل آ گئی. اب انہوں نے جنا ڈے سیل جنید جمشید صاحب کی مشہور ہے بوتیک, انہوں نے جنا ڈے سیل کے نام دے دیا. وہ کوئی بھی ان کو ایک عنوان چاہیے ہوتا ہے, لیکن اگر وہ عنوان نہیں ملے تو وہ ویسے بھی سیل لگائیں گے. صحیح, چونکہ یہ ان کو اسٹاکس کلیئر کرنے ہوتے ہیں اپنے. ٹھیک.
تو اس میں کوئی حرج نہیں.